سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنے قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اب لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور اس کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تھا، تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو داہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کی شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا داہیہ کو صفیہ سمیت بلا لاؤ۔ حضرت داہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت داہیہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور اسی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں صد صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں اور اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کے لیے راستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا، اور آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور اور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا، اور راستے میں 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ باخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عضو زیادہ پسند ہے، اور اسے بتایا گیا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستہ میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا۔ پھر اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے سامنے رکھا، آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا، اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کیا یا قتل کرایا۔ اسی طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کیا اور اس کے بعد بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا۔
خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 تھی۔ 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجاع سے، 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے، پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے، مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے ہیں۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف طبری نے لکھا ہے۔ بشر بن برآ بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنظر کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک کہ وہ بدر میں شہید ہوئے اور دوسری کہ وہ جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر مہیثہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیجا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کے نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے مصالحت قبول کی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور اس کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے جنت کی مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے میں سے جو چادر چرائی وہ آگ بن کر اس پر بڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی 1 تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پلٹ کر یہود کے مقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح پھر آپ تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کر لیا اور اللہ نے ان کے اموال آپ کی غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی القرہ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر دیا۔ تیماء کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرہ کے باشندوں کی سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے اور اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی جو یہ تھی۔ یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنو عداء کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائم و قائم رہے گا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کرنا۔ حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ پورب کی طرف منہ کر کے ایک سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔